مفتی صاحب مجھے ہضمیتھون کی عادت ہو گئی، 5 سال ہو گئے عادت نہیں چھوٹ رہی، بہت قسمیں کھائیں، خود سے وعدے کیے لیکن پھر بھی یہ کام نہیں چھوڑ پا رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے یہ میری گندی عادت چھوٹ جائے۔ 100% آپ کی عادت ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ خصوصی طور پہ نوجوان طبقہ اس چیز کے اندر ملوث ہے کہ وہ مشتزنی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بغیر اس کے ان کو کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے، بغیر جب تک یہ اس گناہ کو کر نہ لیں جب تک کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں قسمیں کھاتا ہوں، وعدے کرتا ہوں، بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی یہ لت چھوٹ نہیں رہی ہے۔ یہ لت نہیں چھوٹتی ہے اس وجہ سے کیونکہ انسان جو ہے جب ایک مرتبہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے نا تو دوبارہ اس کا فطرت پہ آنا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ اس کا نقصان انسان شادی کے بعد بہت زیادہ اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ کیونکہ پھر اس کی لذت اس کو بیوی میں بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وہ لذت جب تک بیوی میں بھی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ہضمیتھون یا مشتزنی نہ کرے۔ بہت سارے ایسے کیس میرے سامنے ہیں کہ وہ اس کا شکار ہو گئے ہضمیتھون کا، اس کے بعد وہ بیوی سے الگ تھلگ رہتے ہیں، ان کو جو ہے تسکین ہی حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اس گناہ کو نہ کر لیں۔ کیونکہ جب انسان ایک مرتبہ فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر فطرت پہ آنا اس انسان کا بہت مشکل پڑتا ہے۔ فطرت پہ پھر جب ہی آ سکتا ہے جب وہ ان کچھ شرائط کی پابندی کرے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، گارنٹی آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے یہ کام کر لیا نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے کو آپ اپنا لیں تو آپ کا کتنی بھی خطرناک پرانی لت ہو چکی ہو، آپ کی لت وہ چھوٹ جائے گی، آپ کی ہضمیتھون کی عادت ختم ہو جائے گی۔ 3 چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا ہے۔ پہلی چیز نمبر 1 کہ جب آپ اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں تو تنہائی میں ہی یہ خیالات آتے ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں خیال آ جائیں گے نا تو پھر اس کے بعد ان خیال کو ذہن سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذہن میں خیال کو آنے ہی نہ دیں۔ وہ ذہن میں خیال آئے نا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اکیلے میں نہیں رہنا ہے۔ جب آپ تنہائی میں رہو گے تو پھر شیطان ذہن میں وسوسے ڈالے گا، یہ کمپلسری ہے۔ تو آپ تنہائی میں رہتے ہیں، اس کے بعد ذہن میں خیال آتے ہیں، پھر آپ مشتزنی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو آپ تنہائی کو چھوڑ دیں، آپ تنہائی سے نکلیں۔ اگر تنہائی میں لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کے دماغ میں خیال آئے، فوراً اس جگہ سے اٹھیے یا اپنے دوستوں کے بیچ چلے جائیے۔ دوستوں سے آدمی سب کچھ شیئر کر سکتا ہے لیکن یہ چیز شیئر نہیں کر سکتا۔ دوستوں میں انسان چلا جائے، فیملی کے ساتھ جا کر بیٹھے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جا کر بیٹھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ تو وہاں جب بیٹھے گا نا تو اس کا مائنڈ جو ہوگا وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، اس کے مائنڈ میں پھر ذرہ برابر بھی اس طرح کے خیالات نہیں آئیں گے، وہ اس کا مائنڈ سے وہ چیز نکل جائے گی۔ پہلے کام یہ کرنا ہے، تھوڑا سا مشکل لگے گا لیکن اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری چیز، آپ کے ذہن میں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جس چیز کو ہم ضائع کر رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قطرے سے، اسی نجاست سے، اسی منی سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کو جنم دیتا ہے۔ آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھو جن کو بچے نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسے تڑپ رہے ہیں آج بچوں کے لیے۔ تو آپ ذہن میں یہ خیال کیجئے کہ یہ ایک بچے کا قتل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی سے بچے کو وجود بخشتا ہے اور ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو ایک قتل ہے بچے کا۔ یہ ذہن میں آپ تصور رکھیے، اس چیز کا آپ خیال رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے ہی بچے کو جنم دیتا ہے۔ تو ہم اتنے زیادہ خود غرض نہیں ہو سکتے ہیں کہ اپنی خوشی کے لیے، اپنی لذت کے لیے کسی بچے کا قتل کریں۔ اس بات کو آپ کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنا ہے۔ تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب اس طرح کا خیال آئے تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اے اللہ مجھے شیطان رجیم سے بچائے رکھ، اے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما لے۔ یہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرنا ہے۔ یہ 3 کام آپ کر لو، اس کے بعد میں گارنٹی آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی عادت ختم ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بنیادی چیزیں بتا دی، جہاں سے وسوسے جنم لیتے ہیں نا، بس آپ اس چیز کو ختم کر دو۔ وسوسے جنم لیتے ہیں اکیلے پن سے، آپ اکیلے پن کو ختم کر دو۔ وسوسے جنم لیتے ہیں لذت جب انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، آپ اس لذت کو اس میں یہ سوچئے کہ یہ بچے کا قتل ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرنا ہے۔
یہ حقیقت میں اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور قرآن مقدس کی جو آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم تحدث اخبارہا، انسان جو کچھ کرتا ہے دنیا کے اندر اخبار کی طرح اس کے سامنے کھول دی جائیں گی، اس کی تمام باتوں کو جو دنیا میں کرتا تھا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھلائی کی ہوگی وہ قیامت کے دن اسے پالے گا، جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ قیامت کے دن اسے پالے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زبان پہ بندے کی تالا ڈال دے گا اور اس کے اعضا گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ پیر بولیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ مولا اس نے ہم سے یہ گناہ کیا تھا، مولا اس نے ہم سے یہ گناہ کیا تھا۔ زمین ہمارے خلاف بولے گی مولا اس نے ہمارے اوپر یہ گناہ کیا تھا، آسمان بولے گا مولا اس نے ہمارے نیچے یہ گناہ کیا تھا۔ یہ ہمارے اعضا گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے بارے میں سوال کرے گا تو وہ بندہ جھٹلائے گا، مولا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تالا لگا دے گا، اس کے ہاتھ اور پیر، اس کے اعضا گواہی دیں گے، ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، ناک، کان، زبان، منہ، یہ تمام چیزیں ہمارے خلاف بولیں گی، ہمارے اعضا ہمارے خلاف بولیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے خلاف کیس کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کہ اللہ اس نے ہمارے ذریعے سے گناہ، تو نے ہمیں اسے ہاتھ بخشے تھے، ہاتھ کہے گا مولا تو نے ہاتھ بخشا تھا، اس نے ہاتھ سے گناہ کیا، مولا اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پیر بولے گا مجھے دیا تھا اس کو کہ یہ مجھ سے چلے، لیکن اس نے چلنے کے بجائے غلط جگہ اس نے قدم رکھا، مولا اس کو گرفت میں لے لے۔ تو ان باتوں کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب ہم آخرت کے ڈر کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، مد نظر رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی لذتوں سے ہم باہر نکل آئیں گے، دنیا کی لذتوں سے باہر نکل آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی، خصوصی طور پر نوجوان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تمام برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہم تمام لوگوں کو سچا پکا نمازی، عاشق رسول، عاشق اہل بیت بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔